السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ آل عمران مدنی صورت 34 پارے کا 11واں رکوع، آیت نمبر 195 سے 198۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب۔ سو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کرتے ہوئے فرمایا، میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت ضائع نہیں کروں گا، کیونکہ تم دونوں ایک دوسرے کا حصہ ہو۔ لہذا جن لوگوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں دکھ اٹھائے، نیز جن لوگوں نے جہاد کیا اور شہید ہو گئے، میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا اور ایسے باغات میں ضرور داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اللہ کے ہاں ان کا یہی بدلہ ہے، اور اللہ کے ہاں جو بدلہ ہے وہ بہت ہی اچھا بدلہ ہے۔ جی، مرد اور عورت چونکہ دونوں ایک ہی نوع سے ہیں، لہذا نیک اعمال کا جس قدر بدلہ مردوں کو ملے گا اتنا ہی عورتوں کو ملے گا۔ جزائے اعمال کے لحاظ سے دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ اور اس دنیا میں جو مرد کو بیوی پر تفوق حاصل ہے، اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک آئلی نظام کا استقلال ہے جو ایک ہی سربراہ کی صورت میں برقرار رہ سکتا ہے، اور مرد چونکہ قوت کے لحاظ سے عورت سے مضبوط ہے، لہٰذا گھر کا سربراہ وہی ہونا چاہیے۔ اور دوسرے یہ کہ مرد چونکہ بیوی کے نان نفقہ اور اولاد کی تربیت اور جملہ اخراجات کا ذمہ دار ہوتا ہے، لہٰذا عقلی طور پر بھی جس کا خرچ ہو رہا ہو اسی کی رائے کو فوقیت دی جانی چاہیے، اور یہ معاملہ صرف گھریلو نظام تک محدود ہے۔ رہی جزائے اعمال کی بات، تو اس کا انحصار نوع پر نہیں بلکہ ہر عمل کرنے والے کی نیت پر ہے۔ جس قدر نیت پاکیزہ ہوگی اتنا ہی بہتر اجر ملے گا۔ جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں اسلام کو سربلند کرنے اور جان و مال اور وطن کی قربانیاں دی ہیں اور طرح طرح کے دکھ اٹھائے ہیں، خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں، اللہ سب سے یکساں سلوک کرتے ہوئے ان کی لغزشیں معاف فرما دے گا اور ان قربانیوں کا بہترین صلاح عطا فرماتے ہوئے انہیں پربہار باغات میں داخل کرے گا۔ روایات میں آیا ہے کہ ایک دفعہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن میں جہاں کہیں ہجرت یا اعمال حسنہ کا ذکر آتا ہے تو مردوں کا ہی آتا ہے، عورتوں کا کیوں نہیں آتا؟ تو اس کا جواب اس آیت میں دیا گیا ہے، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ملک میں کافروں کے ادھر ادھر چلنے پھرنے سے آپ کو کسی قسم کا دھوکہ نہ ہونا چاہیے۔ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، یہ چند روزہ زندگی کا لطف ہے، پھر موت کے بعد ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جی، اللہ کے دین کی مخالفت کے باوجود کفار کے تجارتی قافلے یمن سے شام تک جاتے اور معقول منافع کماتے اور پھر عیش و عشرت سے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو اس چند روزہ عیش و آرام سے یہ نہ سمجھا جائے کہ اللہ ان پر مہربان ہے، کیونکہ آخرت میں ان کے لیے دائمی عذاب ہے، لہذا کسی کو اس فریب میں نہ پڑنا چاہیے۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کے ہاں ان کی مہمانی ہوگی، اور جو کچھ اللہ کے ہاں موجود ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے۔
جی، ایک مسلمان اور ایک کافر کی دنیاوی اور آخروی زندگیوں کا تقابل ان آیات میں پیش کیا گیا ہے۔ فرض کیجئے کہ ایک کافر کی دنیا کی یہ چند روزہ زندگی عیش و آرام سے گزرتی ہے، حالانکہ عملاً ایسا نہیں ہوتا، اسے بھی دنیا میں کئی طرح کے غم اور تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، لیکن آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ وہ عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ اور مسلمان کی یہ چند روزہ زندگی دکھ، مصائب، پریشانی اور تنگ دستی میں گزرتی ہے، حالانکہ عملاً ایسا نہیں ہوتا، اسے بھی اس دنیا میں خوشی اور خوشحالی کے لمحات میسر آتے رہتے ہیں، لیکن آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ اس کے لیے ہر طرح کی نعمتیں ہی نعمتیں اور عیش و عشرت کی زندگی ہو۔ تو بتائیے کہ ان دونوں میں سے کون فائدے میں رہا؟ لہٰذا محض دنیاوی زندگی کا ہی تقابل کر کے دھوکے میں نہ آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچا کر جنت الفردوس عطا فرمائے، آمین۔